رمضان کے آخری 10 دن آ جاتے تو اللہ کے رسول شد مئزرہ اپنے آپ کو بالکل ریڈی کر لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور پوری رات جاگتے، قرآن مجید پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے، نماز قائم کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، اپنی بیٹی کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، تمام صحابات کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل کو بیدار کر کے کہتے، لوگوں رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، رمضان کے چند دن باقی ہیں، اٹھو نمازیں قائم کر لو، اپنے گھر اٹھو اللہ کو راضی کر لو، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ حضرات، رمضان کے ان آخری عشروں میں ہم ہمیشہ مسجدوں کے اندر آ کر شب بیداری کیا کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن ہونے کی صورت میں ہمیں اپنے گھروں کے اندر رات جاگنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے یہ آخری راتیں ہم اور آپ سے رخصت ہو جائیں، اور ہماری بڑی بدنصیبی ہوگی اگر ہم ان راتوں میں اپنی نیندوں کو پسند کر لیں، اپنی نیند کو محبوب بنا کر کے سوتے رہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ مقدس مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہو جائے۔ نہیں، آپ یقین کیجئے ان راتوں کی قیمت کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں۔ ایک رات کا مقام یہ ہے، حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اے لوگو یہ لیلۃ القدر کی ایک رات 83 سال 6 مہینوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ 83 سال کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے اس کا ایک مقصد یہ نکالا ہے کہ آپ غور کیجئے، اگر 83 سال کے برابر یہ رات ہے تو 1 منٹ اگر انسان اس رات کے اندر جاگ لیتا ہے، معمولی سا وقت 1 منٹ جاگ کر کے اگر انسان قرآن پڑھ لے، یا 1 منٹ کے اندر کتنی نماز پڑھ سکتا ہے، 1 منٹ اگر انسان ان راتوں کے اندر جاگ لیتا ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کا ثواب اللہ 52 دنوں کے برابر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! شاید بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو ان راتوں میں اٹھ کر کے اپنے آپ کو فائدہ بنا لے، جو ان راتوں کو جاگ کر کے اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کر لے۔ مسلمانوں، یہ راتیں سونے کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں گھروں میں اپنے چارپائیوں پر گزارنے کی راتیں نہیں ہیں۔ اپنے بستر سے اٹھیں، اپنے آپ کو تیار کریں، وضو بنائیں، نماز کو قائم کریں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ یقیناً یہ راتیں ایسی راتیں ہیں کہ اگر اللہ رب العزت چاہے انہی راتوں میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کو بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں اٹھیں بستر سے، چند اعمال میں آپ کو بتاؤں رات جاگتے وقت آپ کو کرنا کیا ہے۔ پہلا عمل، انسان جب رات جاگے تو نماز قائم کرتا رہے، نماز قائم کرتا رہے، نفل عبادات کرے، 2 رکعت کر کے انسان راتوں کے اندر نماز پڑھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان راتوں کے اندر جاگ کر کے اگر کوئی انسان نماز کو قائم کر لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان راتوں کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ محدثین کہتے ہیں صغیراً او کبیراً، اللہ اتنا رحیم ہے کہ ان راتوں میں جاگنے کی وجہ سے بندے کے چھوٹے گناہ ہوں، بندے کے بڑے گناہ ہوں، اگر انسان نماز کو قائم کر لیتا ہے اللہ اس کی نمازوں کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اٹھیں، ان راتوں کے اندر اٹھ کر کے نماز کو قائم کریں۔ یہ نمازیں آپ کی زندگی کے تمام غلطیوں کو، آپ کی زندگی کے تمام خطاؤں کو، آپ کی زندگی کے تمام لغزشوں کو معاف کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان راتوں کے اندر اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز قائم کریں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں لیں اور اللہ رب العزت کی اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں۔ قرآن کریم کو ان راتوں کے اندر پڑھا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ، اے لوگو
قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن قائم ہوگا جہاں باپ بیٹے کے کام آنے والا نہیں، ماں بیٹے کے کام آنے والی نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے اس قیامت کے میدان میں کوئی ساتھی بن کر کے آئے گا تو وہ قرآن ہوگا۔ شفیعا لأصحابہ، قرآن آ کر کے کہے گا اللہ جب پوری دنیا سو رہی تھی، لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے، اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کے اندر اٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تیرا یہ بندہ آج رحمت کا مستحق نہ بن پائے۔ اللہ کی قسم قرآن کی شفاعت کی وجہ سے انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اگر اس نے اپنی نیندوں کو قربان کر کے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا۔ مسلمانوں یہ راتیں سونے کی نہیں ہے، نماز کے ساتھ اٹھو، نماز پڑھو، ساتھ میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرو۔ یہ قرآن کا پڑھنا قیامت کے دن آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا اللہ کے رسول جب میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کروں، جب میں رات میں جاگوں، لیلۃ القدر کی رات میں جاگوں تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے رسول نے ایک چھوٹی سی دعا بتائی، چھوٹی سی دعا ہے، انسان راتوں کو جاگے اس دعا کو پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری بیوی عائشہ اس دعا کو راتوں میں جاگ کر کے پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ چھوٹی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دعا کو پڑھتے رہو، یہ معافی مانگنے کی دعا ہے، اللہ اس دعا کی رحمت سے انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھیں اور اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ آئیے چند اور میں کلمات بتاؤں، اگر ہم اور آپ رات جاگنے کے لیے تیار ہیں اور یقیناً تیار ہوں، وگرنہ بڑی بدنصیبی ہوگی قیامت کے دن۔ ایک نیکی کے لیے جہاں انسان پریشان ہوگا وہاں اس کو یہ راتیں یاد آئیں گی، کاش دنیا کے اندر جو زندگی ملی تھی ہم نے گھروں میں راتیں جاگا ہوتا۔ تو وہ کون سے کلمات ہیں انسان رات جاگے اس کلمے کو اپنی زبان سے کہے؟ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والحمد للہ تملأ المیزان۔ انسان اپنی زبان سے ایک جملہ کہہ دے الحمدللہ، رات کا وقت ہے، تسبیح میں گن دے الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ایک مرتبہ انسان الحمدللہ کہتا ہے تملأ المیزان، اللہ اس کی نیکیوں کا رجسٹر، اس کی نیکیوں کا میزان ایک مرتبہ کہنے پر فل کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ اتنی نیکی ہے اس ایک جملے میں الحمدللہ کہنے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور جملہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ جملہ اتنا اہم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو، فائدہ کیا ہوگا؟ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جتنے مخلوق ہیں تمام مخلوقوں کو ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے پر ہو تو لا الہ الا اللہ کی نیکی پوری آسمان و زمین پر بھاری پڑ جائے گی۔ تو لوگوں راتوں کو جاگنے کی تیاری کریں، اپنے گھروں میں راتیں جاگیں، مسجد میں نہیں آ سکتے، پرشاسن نے منع کیا ہے، ہم اور آپ کو اپنے گھروں میں اٹھ کر کے پہلی چیز نماز قائم کریں، قرآن کو پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں جو میں نے ذکر بتائے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ راتوں کے اندر یہ کلمات پڑھیں، ایک رات 83 سال کے ثواب کا باعث ہے، اس رات میں ایک منٹ 52 دنوں کے برابر ہے۔ ہم اور آپ ایسے وقت کو کیسے مس کر سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، ان راتوں میں اٹھیں، اللہ کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، دعائیں مانگیں، اور اللہ رات کے آخری حصے میں اپنے عرش سے اتر کر کے سمائے دنیا پر چلا آتا ہے کہ میرا بندہ آج کون سا ہے جو راتیں جاگ رہا ہے، جو راتوں کے اندر شب بیداری کر کے میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کون سا بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اس عمل کو دیکھنے کے لیے
اپنے عرش سے اتر کر کے سمائے دنیا پر آتا ہے۔ کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جب اللہ اپنے عرش سے سمائے دنیا پر آئے اور وہ انسان اپنی نیند میں مگن ہو۔ نہیں، ماحول انتہائی خراب ہے، بیماریاں چاروں طرف ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے مسلمانوں، نیند کی پرواہ نہ کرو، سونا تو روزانہ ہے، اٹھو راتوں کے اندر عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کو خوش کرو۔ اگر آج ہم اور آپ سو جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اس کا پچھتانا یقینی طور پر ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اٹھ کر کے ہم اور آپ شب قدر کے اندر راتوں کو جاگنے کا سلیقہ تیار کریں اور گھروں میں رہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اور آپ گھروں میں رہنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز میں خواتین یعنی اسلامی عورتوں کے تعلق سے بتاؤں، مسلمان عورتوں، آپ مسلمان ہیں، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس بار عید الفطر کا موقع ایسا ہوگا، شاید حکومت کے کہنے کی بنا پر ہمیں اپنے گھروں میں نماز قائم کرنی پڑے، عید کی وہ خوشی نہیں ہوگی جو ہر سال ہوا کرتی ہے۔ میری ماؤں یا میری بہنوں، اللہ کے واسطے اس جملے پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنی خرید و فروخت کو کم کریں، لباس خریدنے میں، چپل خریدنے میں، نئے نئے لباس بنانے میں آپ مصروف نہ رہیں، آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ ابھی ضلع گلبرگہ کی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ 28 عورتیں یکے بعد دیگرے ایک دکان میں جاتی ہیں، ایک لباس کو دیکھتی ہیں اور اس لباس کو دیکھنے کے بعد تمام عورتیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور 28 عورتوں کو کورونا وائرس نام کی بیماری نے پریشان کر دیا، جکڑ لیا۔ اور یہ بیماری کتنی خطرناک ہے آپ جانتی ہیں، موت تک اس کے اندر ملوث ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی جب عید الفطر کی نماز گھر میں ادا کرنی ہے تو ہم بازاروں کی زینت کیوں بنے، کیوں نہ ہم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لیں، کیوں نہ اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں۔ اسلامی عورتوں، اگر آپ کے اندر غیرت بچی ہے، اگر آپ کے اندر شرم و عفت بچی ہے، اللہ کی قسم مارکیٹنگ کرنا آپ بند کریں، شاپنگ کرنا آپ بند کریں، بلا ضرورت گھر کے باہر نکلے نہیں۔ اور میں تمام مردوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ اپنی غیرت کو زندہ کر کے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو سمجھائیں کہ اس بار ہمیں عید پر پرانے لباسوں کے اندر عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے جو لباس دیا ہے اسی پر اکتفا کریں، ضرورت نہیں ہے مارکیٹنگ کی، ضرورت نہیں ہے شاپنگ کی، ضرورت ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ سے توبہ کرنے کی، ضرورت ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ کو خوش کرنے کی، ضرورت ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے نماز کو پڑھنے کی، ضرورت ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے قرآن کو پڑھنے کی۔ یہ ضرورتیں ہم پوری نہیں کرتے، ہم اور آپ لباس میں پریشان ہیں۔ اس عید کے موقع پر اللہ کے واسطے تمام اسلامی عورتیں عہد کریں، جو جا چکی ہیں اللہ ان پر رحم کرے، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک مارکیٹ کا رخ نہیں کیا ہے وہ یقین جانیے آپ عہد کر لیں، نہیں جانا ہی نہیں ہے، وہاں پر پہنچنا ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو لباس ہیں ہم اسی پر اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے راضی ہوں گے۔ حضرت علی کا قول یاد رکھیں، لیس لہ العید من لبس الجدید، اس آدمی کے لیے عید نہیں ہے جس کا لباس نیا ہو جائے، عید کی خوشی تو وہ آدمی پائے گا جس کے لیے اس کا اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اور آپ شب قدر کی راتوں میں اٹھ کر کے اگر اللہ کو راضی کر لیں، اپنی نمازوں کے ذریعہ اللہ کو خوش کر لیں، اپنے قرآن کے ذریعہ اللہ کو خوش کر لیں، اگر اپنی ذکر و اذکار کے ذریعہ، توبہ کے ذریعہ، دعا کے ذریعہ اللہ کو خوش کر لیں، ہماری عید ہمارے دل میں خوشی لے کر کے آئے گی۔ وہ خوشی لباس نہیں لا سکتی، وہ خوشی چپل اور جوتے نہیں لا سکتے، جو خوشی ہمارے دل میں اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے آئے گی۔ مسلمانوں، شب قدر تلاش کرو، اٹھو قرآن حکیم کی تلاوت کرو، اٹھو نمازیں قائم کرو، اٹھو دعائیں مانگو، سونے کا وقت نہیں ہے۔ بڑی بدنصیبی ہوگی اگر اس حالت میں آپ سوئیں۔ خلاصہ کلام دو باتیں ہیں، پہلی بات آپ راتوں کے اندر شب قدر میں جاگنا شروع کریں، سوئیں نہیں، بالکل سستی نہ کریں، اٹھ کر کے راتوں کو جاگنا شروع کریں۔ دوسری چیز، ہماری مائیں اور بہنیں، خاص طور پر اسلامی عورتیں، آپ بازاروں کی زینت بننا بند کریں، اللہ کے واسطے اپنے دلوں کے اندر غیرت پیدا کریں۔ ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، صدقۃ الفطر کا مسئلہ آتا ہے، فطرہ کیسے ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں 10 دن پہلے، 15 دن پہلے لوگ فطرہ نکال کر کے دینے لگتے ہیں، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فطرہ عید کے چاند دیکھنے کے بعد دیا، اور عبداللہ ابن عمر کی مرفوع روایت کے مطابق
عبداللہ ابن عمر کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے عید سے 2 دن پہلے فطرہ دیا ہے۔ تو راجح قول یہ ہے انسان کو چاہیے کہ اپنا فطرہ 2 یا 3 دن پہلے ادا کرے، 15 دن پہلے، 20 دن پہلے فطرہ ادا کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جائز ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ عالم، لیکن سنت کا جو راستہ یہ ہے کہ انسان 2 دن پہلے، 3 دن پہلے فطرہ دے، فطرہ ادا کرے، اس سے پہلے نہ کرے۔ تو آپ اٹھیں، قرآن مجید پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعا کریں، اور ہماری مائیں بازاروں کی زینت نہ بنیں اور اپنا فطرہ عید کے 2 دن پہلے ادا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دینی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور آخری بات یہ، اپنے گھروں میں رہنے کی کوشش کریں، بیماری خطرناک ہے، صفائی وغیرہ پر دھیان دیں، دوری بنائے رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، اور اپنے چہروں پر ماسک وغیرہ لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔